السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کی تفسیر اور توضیح سننے اور سنانے اور اس میں غور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر وہ تنگی والا ہے تو اس کو خوشحالی تک مہلت دینا ہے، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیتوں میں بیان فرمایا تھا، اور وہ ہے سود کا مسئلہ۔ سود کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے کہ کوئی آدمی سود لے یا سود دے یا سودی کاروبار کرے، سودی معاملہ کرے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی مذمت میں بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آیتیں تو خیر آپ نے سنی ہی ہیں، ان کا معنی اور مطلب بھی سمجھا ہے۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ ایک مومن کبھی اس کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ تو سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری باتیں بیان فرمائی، وہاں پر اس چیز کو بیان کیا کہ جس کے پاس اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور وہ سودی معاملے سے باز آ گیا، رک گیا، تو ماضی میں جو اس نے سودی معاملہ کیا تھا وہ سب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس پر مواخذہ نہیں، فوراً رک جانا چاہیے۔ سود لینے والا بھی اور سود دینے والا بھی۔ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے یا کوئی معاملہ جو سودی آپ نے کسی سے کیا ہے، اور آج آپ کو پتہ چلا کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو فوراً آپ رک جائیے۔ دینے والے کو فوراً رک جانا چاہیے اور لینے والے کو فوراً رک جانا چاہیے۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو 10,000 روپیہ قرض دیا اور کہا کہ
2 مہینے کے بعد تم 12,000 روپیہ واپس کر دینا. بلا شک و شبہ یہ سود ہے، سودی معاملہ ہے. تو جب پتہ چل گیا اس دینے والے کو کہ یہ سودی معاملہ ہے تو اس کو فوراً اس آدمی سے کہنا چاہیے کہ بھائی جو میں نے 10,000 دیا ہے وہی آپ واپس کر دیجئے، مجھے 2,000 زائد نہیں چاہیے. اور اگر سود لینے والے کو پتہ چل گیا، سود دینے والے کو پتہ چل گیا، یعنی جس نے قرض لیا ہے یہ حرام ہے، تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ پیسے واپس کر دے اور کہہ دے بھائی کہ میں سود نہیں دوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا کہ اگر نصیحت آ جاتی ہے، اللہ کا حکم معلوم ہو جاتا ہے، تو آپ فوراً سود سے رک جائیے اور آپ کی جو اصل موڑی ہے، جو اصل مال ہے، وہ آپ کو واپس ملے گا. یعنی 10,000 روپیہ قرض دیا ہے تو 10,000 روپیہ واپس ملے گا، 12 نہیں ملے گا. نہ تو آپ پر ظلم کیا جائے گا، نہ آپ پر کسی پر ظلم کرو گے. تو یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جس کو کسی نے قرض دیا ہے، سودی قرض دیا ہے، اور آج اس کو معلوم ہو گیا تو فوراً وہ معاملہ کینسل ہو جاتا ہے. یعنی اس سے جو ہے وہ 10,000 روپے لے لے گا اور کہہ دے گا کہ ہم کچھ زائد نہیں لیں گے، نہیں، ہماری اصل مال ہمارا واپس کر دیجیے. تو اصل مال اس کو ملے گا. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے، سودی قرض دیا ہے، یا جس سے ہم نے سودی معاملہ کیا ہے، اب اس سے ہم کو اصل مال لینا ہے واپس، لیکن وہ تنگ دست ہے، خوشحال نہیں ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے. ہم نے 10,000 روپیہ قرض دیا تھا تو وہ 10,000 روپیہ اس نے خرچ کر دیا، اور ہم اب اس سے 10,000 روپیہ مانگ رہے ہیں تو اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تنگ دست ہے، فقیر ہے، مسکین ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر جس کے ساتھ آپ نے سودی معاملہ کیا ہے اور جس کو آپ نے اپنا مال دیا ہے سودی بنیادوں پر، تو آپ کیا کیجئے، فوراً اس سے واپس لے لیجئے اور سود وغیرہ نہیں لے سکتے. لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو خوشحالی تک مہلت دیجیے، اس کو خوشحالی تک مہلت دیجیے. اسی کا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو مہلت دیجئے خوشحالی تک. یعنی اس کو موقع دیجئے، اس کو چھوٹ دیجئے. ٹھیک ہے، آج آپ نے سودی معاملہ کینسل کر دیا، لیکن اس کے پاس اصل موڑی واپس کرنے کے لیے کچھ مال نہیں ہے، اصل مال نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ اس کو موقع دیجئے، اس کو موقع دیجئے. کیونکہ ہمارا یہ دین ہمدردی پر قائم ہے، ہمارا یہ دین خیرخواہی پر قائم ہے، ہمارا یہ دین دوسرے کے درد کو محسوس کرنے پر قائم ہے، ہمارا یہ دین دوسروں کی ضرورتوں کی اہمیت کے سمجھنے کے اوپر قائم ہے. اس دین میں خود غرضی اور مفنی مفاد پرستی، صرف اپنے ہی فائدے کی فکر اور کسی کے ساتھ خیرخواہی نہیں، اس دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. سود کا پورا معاملہ اور سود کا پورا نظام یہ خود غرضی پر قائم ہے، سنگ دلی پر قائم ہے، قسوت قلبی کا مظاہرہ ہے یہ، اور بے دردی اور لوگوں کے درد کو محسوس نہ کرنا اس پر قائم ہے. ایک مالدار کسی کو سودی قرض دیتا ہے، اس بیچارے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، 10,000 روپیہ قرض دیا،
ان کہا 12,000 روپے دینا رہے گا. بیچارہ مر رہا ہے، بیچارہ بہت سخت تکلیف کا شکار ہے، لیکن اس سنگ دل انسان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ 10,000 روپے اس کو دے رہا ہے تو اس پر سود بھی لے رہا ہے. اس چیز کی شریعت اسلامی میں گنجائش نہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے حکمران کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. کوئی ہمارا قریبی ہے، کوئی ہمارا دور کا مسلمان بھائی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ہمارے تعلقات کا ہے، کوئی نہیں ہے، ہر ایک سے خیر خواہی کیجیے، ہر ایک کی درد کو محسوس کیجیے، ہر ایک کی ضرورت کو محسوس کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. آپ کو اسی لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، ضرورت مندوں کے آپ وقت پر کام آئیے، محتاجوں کا سہارا بنیے، فقیروں کی ضرورت پوری کیجیے. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دولت، یہ مال اسی لیے دیا ہے. تو سود کا جو نظام ہے میرے بھائیوں، یہ سنگ دلی، اس کا دل کتنا سخت ہو گیا ہے، پتھر جیسا سخت ہو گیا ہے کہ سامنے والا مر رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی، اس کو سر چھپانے کے لیے اس کے پاس چھپر نہیں ہے. اس کو تو چاہیے کہ اس کا علاج کرا دے، اس کو تو چاہیے کہ اس کی بیٹی کی شادی کا پورا خرچہ برداشت کر لے، اس کو تو چاہیے اس کا گھر بنا دے. اللہ نے اس کو نوازا ہے، لیکن یہ سنگ دل اس کو 10-20,000 50,000 لاکھ روپیہ اگر قرض دیتا ہے تو اس پر سود بھی لیتا ہے. یہ بے دلی اور یہ سنگ دلی کا حال ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، تو آپ جو ہے اس کی پریشانی کو محسوس کیجئے اور اس کو موقع دیجئے، اس کو چھوٹ دیجئے، مہلت دیجئے کہ آپ کا اصل مال واپس کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سنگ دلی سے محفوظ رکھے. هذا ما عندي، اللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.